کی کشادگی موزونیت کے ساتھ تھی اور بڑے سرداروں کے ہوتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کی کہانی سنیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کانا شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا لا جاد ولا ثبت، حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے، نہ بالکل گنگریالے نہ بالکل سیدھے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کانا شعر رسول اللہ الی نصف اذنیہ، حضور کے مبارک بال نصف کان تک تھے۔ حضور نے زلفیں رکھی ہیں صرف حج کے موقع پہ اور عمرے پر حضور نے حلق کروایا، باقی ساری زندگی حضور نے زلفیں رکھی ہیں اور یہ حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ نصف کان تک تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عظیم الجمہ الی شہمت اذنیہ، کانوں کی لوؤں تک تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لہو شعر یضرب منکبیہ، حضور کے مبارک بال کندھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ یعنی کئی طرح کی روایات ہیں، ایک روایت میں نصف کان تک، ایک روایت میں کانوں کی لوؤں تک، ایک روایت میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کندھوں تک گئے ہوئے تھے۔ اب علماء نے اس کی تطبیق کی ہے کہ جب حضور بال کٹواتے تھے تو نصف کان تک کٹوا دیتے، پھر بڑھتے بڑھ کے کندھوں تک جب پہنچ جاتے تو پھر دوبارہ کٹوا دیتے۔ اس لیے جس نے نصف کان تک دیکھے انہوں نے یہ کہہ دیا، جس نے نیچے دیکھے اس نے یہ کہہ دیا، اور جس نے اس سے نیچے دیکھے اس نے وہ کہہ دیا۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ سوار کے بھی رکھے۔ یکسر دہن راسہ وتسریہ لحیتہ، حضور علیہ السلام اپنے سر کو تیل زیادہ لگایا کرتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے وہ سیدھا رکھا کرتے تھے۔ کبھی حضور حجامت کرواتے تو لوگوں کے بخت جاگ جاتے۔ حضرت انس سے ایک روایت سنیے، کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے حجامت کرائی، حج کا موقع تھا۔ ثم دعا بالحلاق، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجام کو بلایا، وناول الحالق شقہ الایمن، حضور نے اپنی دائیں جانب حلاق کے آگے کی، فحلقہ، تو اس نے آپ کے بال مبارک کاٹ دیے۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا، فآتاہ، اور ان کو وہ بال عطا کر دیے۔ ثم ناول شقہ الیسر، پھر اپنی بائیں جانب حجام کے آگے کی، فقال اہلک، اور فرمایا اب یہاں سے بال کاٹو۔ فحلقہ، اس نے بال کاٹے، فآتاہ ابا طلحہ، وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے۔ فقال اقسمہ بین الناس، پھر فرمایا اے ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں بانٹ دو۔ حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال تھے۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے، تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس کے اندر اس کو فخدخدتہ لہو تشرب فیہ مریض، تو وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی، اور جب حضور کے مبارک منہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میرے پاس کچھ حضور کے مبارک منہ نور ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے کفن اور غسل دیا جا چکے، مجھے لحد میں اتارو تو یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بال اتنے بابرکت بال ہیں کہ اس کی برکات زمانے نے دیکھی ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں، اور یقیناً حضور کے بالوں کی برکت، منہ انور کا معجزہ آپ کے سامنے آئے گا۔ صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی، اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا، اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے، بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں راہ حق میں شہید کیا جاؤں، لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی، اور وہ بستر پہ اپنی طبی موت فوت ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آ گئی، جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نکلے، اور وہ ایک کثیر لشکر لے کر کے آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت رافع بن
عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے نائب کمانڈر تھے.